رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیاں گوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نندھاسی آنکھیں ابر پوش آسمان کی طرف سے کسی گھن گرج کے منتظر تھی۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا و انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا مواں، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کی جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتیں اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و کرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلے گا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جسے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خفی سے جھوم اٹھا، خونیں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں ایندھن سے پردے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و برق کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے، اور یہی عمل ابھی جانوروں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گیا۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسری کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدی کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز خوشبودار ختنہ شدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔